السلام علیکم ناظرین، کرنٹ ایشوز میں خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ یہاں بھی رہیں، خوش رہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ سے کل والے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ارشاد بھٹی صاحب کے متعلق باتیں کی تھی۔ تو مجھے ارشاد بھٹی صاحب کے کچھ دوستوں کا فون آیا کہ آپ نے بلا وجہ ارشاد بھٹی صاحب کو ہٹ کی ہے۔ تو میں ان دوستوں کے علاوہ جن کو میرا فون نمبر پتہ تھا اور جن کو نہیں پتہ وہ رابطہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ کافی دوستوں کو اس بات کا رنج ہوا ہو، تو میں سب سے پہلے تو ان سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں جن کو میرے ان الفاظ کی وجہ سے تکلیف پہنچی، اور شاید وہ میرے الفاظ کو سمجھ نہیں سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ایک دفعہ بریف کر دوں یا سمجھا دوں کہ اصل میں میرا ایشو کیا تھا۔ تو جناب، میرا ایشو بھٹی صاحب سے ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہے، میں کبھی ان سے نہیں ملا، نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں ان کو جانتا ہوں۔ میں تو ان کی اکثر ٹی وی چینلز پہ آمد دیکھتا ہوں کہ پروگراموں میں وہ کون سے ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ تو ان کے یہ جو کمنٹس تھے وہ مجھے کئی جگہ پہ اچھے نہیں لگے، تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے چینل کے ذریعے کچھ باتیں ان کے علم میں لے آؤں۔ تو جناب، بات بھٹی صاحب کی ہو رہی تھی۔ تو بھٹی صاحب اکثر عمران خان صاحب کے عشق میں فوج کے اوپر اشاروں کنایوں میں تنقید کرتے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، اور بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب کا فوج کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ بھٹی صاحب صرف عمران خان صاحب کے چکر میں، ان کی پارٹی کے چکر میں یہ فوج پر تنقید کرتے ہیں اور اشاروں کنایوں میں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو فوج پوری دنیا سے ٹکر لے کے بیٹھی ہے، جو فوج اپنے سے 5 گنا بڑے ملک اور 5 گنا بڑی فوج سے ٹکر لے کے بیٹھی ہے، اپنے تمام بارڈرز، یہاں پہ پاکستان کو ہر جگہ سے تھریٹ ہے، ان سب کو سنبھال کے بیٹھی ہے، ان کا مقابلہ کر رہی ہے اور پوری دنیا میں مقابلہ کر رہی ہے، کیا وہ بھٹی صاحب کے اشاروں کو نہیں سمجھتے؟ سب سمجھتے ہیں۔ تو میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوج جس پہ تنقید کی جاتی ہے، اور اسے عمران خان صاحب بھی اپنی بہت سی تقاریر میں چوکیدار، گن مین ایسے الفاظ سے نوازتے ہیں، تو یہ الفاظ فوج کے لیے اور خود پاکستانی عوام کے لیے باعث شرم ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ 1990 سے کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اس وقت 30 سال سے اوپر جا رہے ہیں، اور 99 کے بعد جو کام نواز شریف نے موٹر ویز اور BLT 92، یہ ٹیلی فون کا پروجیکٹ تھا ڈیجیٹل، جس پہ آج آپ کو فخر کرنا چاہیے، اس سے پہلے کالیں بک کروائی جاتی تھی دوسرے شہروں کو فون کرنے کے لیے، تو یہ نواز شریف صاحب کی مہربانی تھی۔ اور فوج نے جو کارگل کی لڑائی لڑی، پرویز مشرف صاحب دشمن کے بارڈر کے اندر رات گزار کے آئے۔ کون سا آرمی چیف ہے، کون سا فوجی افسر بڑا ہے جو دشمن کی سرحدوں سے آگے نکل جائے، کنٹرول لائن سے آگے نکل جائے؟ تو یہ ہوتی ہے دلیری۔ اس کا ان بچوں کو نہیں پتا، ان کو نہیں بتایا جاتا۔ یا تو بھٹی صاحب اور عمران خان صاحب یہ چیزیں بھی بچوں کو بتائیں جو 99 سے بعد میں پیدا ہوئے۔ تو چونکہ ان بچوں کو نہیں پتا، تو ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو جنریشن ہے اس کے ذہن خراب کیے جائیں۔ صاف ظاہر ہے یہ جنریشن تو فوج کو صرف دیکھ رہی ہے یہ سول کام کرتے ہوئے،
اپنا سلابوں میں کام کرتے ہوئے یا کسی آفت زدہ جگہ پہ، انہوں نے وہ چیزیں فوج کی نہیں دیکھی جن میں انہوں نے بے بہا قربانیاں دیں، جن کو اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ شمالی علاقہ جات یا ہمارے علاقہ غیر جس کو کہتے ہیں، یا افغانستان کا بارڈر یا انڈیا کا بارڈر، ان چیزوں کا شعور ہی نہیں ہے اس نسل کو۔ انہیں نقشے پہ بھی، میپ پہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن زیادہ تر کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ افغانستان کس طرف ہے۔ انڈیا کا تو چلو پتہ ہے سب کو کہ انڈیا اس طرف ہے، اس کے ساتھ ہمارا تمام بارڈرز کیا ہے، کہاں پہ ہے، یہ کسی بچے کو نہیں پتہ ہوگا، اور نہ ہی یہ سلیبس میں میرا خیال ہے کہ بچوں کو پڑھایا بھی نہیں جاتا۔ تو فوج کا جو سپاہی تیار ہوتا ہے، میں آپ کو وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ فوج کا جو سپاہی ہے نا جی، وہ صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھ کے اس کو ایک چپاتی کا چوتھا حصہ کھانے کو دیا جاتا ہے، ایک چائے کا کپ ملتا ہے، اور اس کے بعد ایک ریکروٹ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ٹریننگ شروع ہوتی ہے پی ٹی ڈرل سے، اور پی ٹی ڈرل کم از کم 3 گھنٹے وہ ریکروٹس کو رگڑا لگاتے ہیں ٹیچرز، ٹرینر، اور ان ٹرینرز کے ہاتھوں میں بیلٹ ہوتے ہیں، اور آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ بیلٹ کس لیے ہوتے ہیں۔ اور ایک اچھا خاصا بچہ جو صحت مند ہوتا ہے، جب وہ ٹریننگ مکمل کرتا ہے تو اس کی صحت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے فوج کی۔ اور اس کے بعد اس کو یونٹس میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں بارڈرز کے اوپر، وہاں پر وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوتا ہے رات دن۔ اگر وہ 2 گھنٹے رات کو اس کو سونے کو ملتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے 2 گھنٹے کے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک رات میں ایک ریکروٹ، ایک فوجی جوان کتنا سوتا ہے، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ زندگی اور موت کا سامنا کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، ہماری قوم، ہم لوگ، ہمارا ملک اس سپاہی کو، اس فوجی جوان کو کیا دے رہے ہیں؟ کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ ایک نیب قاصد کے برابر تنخواہ دے رہے ہیں ہم لوگ اس بندے کو جس کی وجہ سے ہم لوگ سو رہے ہیں آرام سے اپنے گھروں میں، جو ہماری حفاظت پہ مامور ہے، اور ہم اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ چوکیدار، گن مین۔ باعث شرم ہے ہمارے لیے یہ بات۔ جو بندہ اپنی جان قربان کر رہا ہے ہماری خاطر، ایک معمولی تنخواہ کی خاطر، فوج کے وہاں پہ رگڑے لگتے ہیں، وہاں پہ جو گالی دی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ بھٹی صاحب یا اس طرح کے لوگوں کے سامنے ان کے بچوں کو دی جائے تو یہ فوج میں اپنے بچے کو ایک دن نہ رہنے دیں۔ اتنا ہارڈ ورک، اتنی سخت ٹریننگ اور اتنا سخت ڈسپلن ہے، ان کے بچے 2 دن نہ نکالیں وہاں پہ۔ یہ غریب لوگوں کے بچوں کی فوج ہے زیادہ تر، اور غریب لوگ جو ہیں وہ رگڑا کھا کے آگے جاتے ہیں، اور جس نے رگڑا کھایا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے حالات کا بھی اور سسٹم کا بھی۔ تو وہ جس کے پاس اختیارات آ جائیں وہ کیسے برداشت کرے گا ان 2 نمبریوں کو؟ آپ کہتے ہیں فوج یہ کرتی ہے، فوج وہ کرتی ہے، تو پھر بھائی میرے فوج کیا کرے؟ اگر یہ سیاستدانوں کے بس کی بات ہوتی، اگر سیاستدان ہمارے اس قابل ہوتے تو سنبھال لیتے۔ کیا دوسرے ملکوں میں سیاستدان نہیں ہیں؟ وہ لوگ اپنے ملکوں میں کو سنبھال کے نہیں بیٹھے؟ ہم کہاں سے چلے ہیں؟ ہمارا روپیہ کہاں پہ تھا؟ آپ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اب زیادہ ترقی ہو رہی ہے، زیادہ سہولتیں ہمارے پاس، ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں کس نے کام کرنے سے روکا ہے؟ کون سی آزادی چاہتے ہیں آپ؟ کس سے آزادی چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو کسی نے کام کرنے سے روکا ہے؟
کیا آپ کو کسی نے محنت کرنے سے روکا ہے؟ کیا فوج کیا کہہ رہی ہے کہ آپ ترقی نہ کرو، آپ کام نہ کرو، آپ کو قید کر لی ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی آزادی پر قدغن کہاں پہ لگی ہے؟ اگر آپ کو خطرہ ہے تو یہ ہے کہ ننگے ڈانس نہیں ہونے دیں گے، کپڑے اتار کے عورتوں کو نہیں پھرنے دیں گے۔ جو آزادی آپ چاہتے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پہ آزادی ہو سکتی ہے لیکن لمٹس کے اندر۔ اگر آپ کو زیادہ ہی آزادی چاہیے تو پھر ناروے چلے جائیں نا، ناروے چلے جائیں۔ 84% لوگ آدھے سے بھی کم کپڑے پہنتے ہیں، آزادی ہے وہاں پہ، جائیں آپ، اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، لیں آزادی وہاں جا کے، کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن جیسا دیس ویسا بیس، اس ملک میں تو یہی چلے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے، اس میں فوج نے اپنا کام کرنا ہے، عوام نے اپنا کام کرنا ہے، اداروں نے اپنا کام کرنا ہے۔ تو میری یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جناب ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ एग्जाम्पल इमरान खान साहब ਤੁਹਾਡੇ सामने है। अगर आप इमरान खान साहब को शुरू में रोकते तो ये ना होता। आपने उनको इजाज़त दी कि वो आपको चौकीदार कहें, वो आपको गनमैन कहें, वो आपको धमकियां देते फिरें। ये क्या हैसियत है इमरान खान साहब की? वो भी एक हमारी तरह आम पाकिस्तानी है। इससे ज़्यादा क्या है? कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। और वो बंदा जिसको आपने इतनी इज्जत दी, वो तो कहता है कि मैं मांगने का एक्सपर्ट हूँ। वो खुद अपनी ज़बान से कहता है कि मुझसे बड़ा बेकारी कोई नहीं है। तो ऐसे बंदे को आपने हुकूमत तो दे दी, चलें देर आए दुरुस्त सही, लेकिन अब तो कंट्रोल करें। अब इन लोगों को इजाज़त ना दें। बेशक वो टीवी चैनल हों, बेशक वो सहाफ़ी हों, बेशक वो वकला हों, बेशक वो जज साहबान हों, वो मुल्क के किसी भी तबके से हों, उनका कोई राइट नहीं है कि फ़ौज पर तनकीद करें। फ़ौज की वजह से ही सब कुछ आराम से, सारे लोग आराम से सोते हैं। तो मेरी टीवी चैनल्स वालों से भी दरख्वास्त है कि देखें, एक बड़ा ही आसान हल है इस बात का। आप लोग भी तनकीद से बच सकते हैं और अवाम के ज़हन ख़राब करने वाले लोग ये भी इस काम से रुक सकते हैं। आपको अगर कोई कानूनी इश्यूज़ पे कोई प्रोग्राम करना है तो वहाँ पर वकला और रिटायर्ड जजेस को बुलाएं। अगर आपने इंतज़ामी मामलात पे बात करनी है तो फिर ब्यूरोक्रेसी का कोई बंदा बुलाएं, कोई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कोई आला अफसर, और उनको बुलाएं जो अपने शोबे के मास्टर हैं। अगर आपको सियासत पर बात करनी है तो उस जगह पे सियासतदानों को बुलाएं। आपने सियासत के पे बात करनी होती है तो आप वकला को बुला लेते हैं। आपने कानून पे बात करनी होती है, आप सहाफ़ियों को बुला लेते हैं। अब मुझे बताएं, एक सहाफ़ी को कानूनी मामलात का क्या पता और एक वकील को इंतज़ामिया के मामलात का क्या पता? तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि जो भी आपने प्रोग्राम करना है उसके मुतल्लिका बंदे को बुलाएं, तो फिर अवाम को भी समझ आएगी और उस बंदे को भी पता होगा कि मैंने किस टॉपिक पे बात करनी है। आप सहाफ़ियों से फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करवाते हैं, आप वकला से फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करवाते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करवाते हैं। भाई, अगर किसी को शौक़ है सियासत में आने का, अपने शोबे से हट के, अगर कोई वकील वकालत कर रहा है, उसका तो टारगेट होना चाहिए वो जज बने, जबकि हमारे यहाँ पे वकील का टारगेट है सियासतदान बनना।
تو وہ وکالت چھوڑ کے سیاست کیوں نہیں کرتا؟ وہ الیکشن لڑے۔ ایسے ہی اگر کسی صحافی کو سیاستدانوں پر تنقید کرنے کا شوق ہے تو وہ صحافت چھوڑ کے الیکشن لڑے۔ اور جس بندے کو فوج کے معاملات میں دخل دینے کا شوق ہے وہ سب سے پہلے اپنے بچے کو فوج میں بھرتی کروائے، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ تنقید کیسے ہوتی ہے۔ تو میری تمام حکومتی عہدیداروں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں پر دھیان دیں، ان لوگوں پر دھیان دیں جو بلا جواز تنقید کرتے ہیں۔ بلا جواز تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ کسی ایشو پہ آپ تنقید کریں، اس کے اوپر آپ دلائل دیں، عوام کو مطمئن کریں، یا جس کو بھی مطمئن کرنا ہے وہ کریں۔ اب یہاں پہ آ کے ہم ذاتیات پہ آتے ہیں، کبھی اشاروں کنایوں میں فوج کو غلط کہتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو غلط کہتے ہیں، جبکہ سسٹم کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میرے بھائی پہلے سسٹم کو سمجھو۔ ارشاد بھٹی صاحب بھی ہیں یا کوئی اور صحافی بھی ہے، وہ میں مانتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے، لیکن میرا یہ دعویٰ بھی ہے کہ ان کو گراس روٹ لیول پر سسٹم کا نہیں پتہ۔ اگر پتہ ہو تو یہ لوگ کبھی تنقید نہ کریں، یہ ایشوز پر بات کریں، پاکستان کے مفاد میں بات کریں۔ یہ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ ملک کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک کو جس نے یہاں تک ان لوگوں کو پہنچایا۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے کسی سے کوئی ایشو نہیں ہے، میں ایشوز پہ بات کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ اس میں کوئی میں کسی دباؤ کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ دلائل کے ساتھ کرے، مجھے جھوٹا کرے، میں سوری بھی کروں گا، معذرت بھی کروں گا، اور دوبارہ وہ بات نہ کرنے کا عہد بھی کروں گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ میری تمام ویڈیوز جو ہیں یہ جلد از جلد سب لوگوں تک پہنچیں۔ اور جن کو کسی بات کا نہیں پتہ جو میں کر رہا ہوں، بہت سارے مجھ سے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے جس بات کا علم ہے اپنی حد تک، وہ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد عوام تک بھی پہنچے۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔